بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ کتاب الطہارہ میں باب ما یوجب الغسل یہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان کو غسل کرنا ہوگا، یا موجبات الغسل، اس کو دوسرے فقہی کتابوں میں موجبات الغسل بھی کہہ کے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو باب ما یوجب الغسل کا معنی مفہوم یہی ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو غسل کو واجب کر دیتی ہیں، ان کا ذکر یہاں پر یہ شروع کیے ہیں کہ 7 ہیں۔ تو پڑھیں شیخ عبارت۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد. باب ما يوجب الغسل وهو 7. أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحسبه فلم يخرج وجب الغسل. فحبسه فلم يخرج وجب الغسل لوجود الشهوة بانتقاله أشبه ما لو ظهر. فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل، لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين. الثاني خروجه من مخرجه ولو دما يشترط أن يكون بلذة. هذا قول عامة الفقهاء، حكاه الترمذي قال في الشرح، ولا نعلم فيه خلافا لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل. رواه أبو داود. والفضخ خروجه على وجه الشدة. وقال إبراهيم الحربي بالعجلة ما لم يكن بالعجلة ما لم يكن نائما ونحوه، فلا يشترط ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت قال نعم. إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء. رواه النسائي بمعنى. الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها من مقطوعها بلا حائل في فرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع جی ومس الختان وجب الغسل. رواه مسلم. فإذا غيب الحشفة غيب الحشفة تحاذ الختان ولو دبرا، لأنه فرج أصلي لميت أو بهيمة أو طير لعموم الخبر. هذا وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل میں کتاب الطہارہ میں باب ما یوجب الغسل پڑھ رہے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بالترتیب جو ذکر کر رہے ہیں اس میں یہ 7 ذکر کیے۔ سب سے پہلا یہ انتقال المنی، فلو احس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل۔ فقہ حنبلی میں یہ ایک انفرادی چیز ہے کہ یہ منی اپنے جگہ سے نکل جائے یا منتقل ہو جائے تو بھی غسل واجب قرار دیتے ہیں۔ یعنی آدمی کی منی پوری باہر نکلی نہیں، پھر بھی
اگر اس کو احساس ہو کہ اب منی نکلنے والی ہے، پھر بھی یہ اس کو کسی طرح سے روک لیا، تو بھی اس کے اوپر غسل واجب ہوگا۔ یہ فقہ حنبلی کی ایک منفرد رائے ہے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ مجانبت الماء، جنوبی یا جنابت جو لفظ ہے اس کے لیے جو الفاظ سے معنی و مفہوم سے غسل واجب ہو رہا ہے، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ مجانبہ یعنی پانی کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا۔ تو یہ اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ آدمی کو غسل کرنا ضروری ہے، اور انہوں نے جو چیز اس کے لیے وجہ بتلائی ہے وہ ہے لوجود الشہوت بانتقالہ اشبہ ما لو ظہر، شہوت کے ساتھ جب نکلتی ہے تو اس صورت میں ان کے جو آدمی جس کی منی نکل گئی اس کو غسل واجب ہوتا تھا، اب اس نے لذت بھی محسوس کر لی۔ اب ایسے جس طرح ایک آدمی جس کی منی نکل گئی اس کو جس طرح لذت کا احساس ہوا، جس کی منی نہیں نکلی اس کو بھی اسی طرح لذت کا احساس ہو گیا ہے، تو اسی احساس تلذذ کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ آدمی کے اوپر غسل واجب ہو گیا۔ اچھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح صرف احساس تلذذ سے یا لذت کے احساس سے آدمی کے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے سوال کیا کہ هل على المرأة غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء۔ وہ حدیث نیچے آ رہی ہے جو نسائی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے آ کر سوال کیا کہ کیا عورت پر غسل ہے جب وہ کچھ خواب میں دیکھے، ایسے کہ جیسے وہ کوئی جماع کر رہی ہو یا کوئی اور بات ہے۔ احتلم یعنی حلم سے، خواب میں دیکھنا۔ قال نعم اذا رأت الماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اگر وہ پانی کو دیکھ لے۔ تو کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا چیز بتلائی واجب ہونے کے لیے؟ کیا چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی؟ اذا رأت الماء، ایوہ جی، تو کیا مطلب؟ کہ پانی کا نکل جانا۔ ایوہ جی، جی دکھنا پانی۔ رأت الماء کا مطلب کیا ہے؟ پانی دکھے۔ پانی نہیں دکھے جی گا، جی اندر ہی رہے گا، وہ صرف لذت اس کو محسوس ہوئی، یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حدیث میں کہا ہے کہ جب پانی اگر دیکھے عورت تو اس وقت وہ غسل کرے گی۔ اس کو بھی منی آتی ہے، عورت کو بھی جس طرح مرد کو، بس دونوں کے منی میں دونوں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ آدمی کی جو منی ہوتی ہے وہ گاڑھی اور وہ سفید ہوتی ہے، جبکہ عورت کی زردی کی طرف مائل ہوتی ہے اور پتلی ہوتی ہے۔ تو اگر عورت بھی اس طرح منی دیکھے تو وہ بھی غسل کرے گی۔ یہاں پر استدلال اس بات سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کے نکلنے اور اس کو دیکھ لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم لگایا کہ وہ نہائے گی۔ نہیں نکلی منی تو پھر گویا کہ غسل واجب نہیں ہوا۔ یہی صحیح بات ہے اس میں۔ تو صرف احساس انتقال، ایسے لگے کہ اب منی نکلنے والی ہے، لذت کا احساس ہوا، تو پھر اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے اس حدیث کی روشنی میں۔ اچھا، پھر اس کے بعد فلو اغتسل ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل۔ اب یہ غسل کر لیا، اب ایسے کہ جیسے کوئی انسان جلدی میں تھا، اب وہ پوری طرح منی باہر آئی بھی نہیں تھی، وہ غسل کر لیا۔ جب غسل کر کے جب باہر آیا، جب دیکھ رہا ہے کہ اب منی پھر نکلی ہے، تو اب کیا کرے گا؟ کیا پھر سے وہ غسل کرے گا؟ کیا مشائخ نہیں سر، نہیں کریں گے۔ بولیے؟
جی اور ایک جواب کچھ بول رہے تھے، بولیے شیخ. نہیں بس وہ کمر سے دھو کے وضو کر لیں گے نا. ٹھیک ہے، نہیں مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ غسل پھر سے نہیں کرے گا، وہ جی جو جی اس کو بھی نکلے گی وہ تو عموماً جو ہے انسان اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑتا ہے. تو بہرحال صحیح بات یہی ہے کہ غسل نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ خروج المنی بشہوہ ہونا چاہیے. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ طارق میں کہا من ماء دافق، اس پانی سے جو اچھل کر نکلتا ہے. اور اس کے اندر وہ صفت نہیں ہوگی. جب ایک انسان نہانے کے بعد جب آئے گا اور جو چیز اس میں باقی رہ گئی تھی وہ اگر نکلتی ہے بعد میں، تو وہ اس طرح اچھال کی کیفیت سے وہ نہیں آئے گی. یہ صرف پہلے مرحلے میں تلذذ کے وقت، شہوت کے وقت ہی اس طرح کا امکان ہے کہ وہ نکلے. باقی جب وہ آدمی جب نہا دھو کے فارغ ہو گیا تو اب اس کے بعد جب نکلے گی تو وہ ایسے دفق سے نہیں نکلے گی، اچھال سے نہیں نکلے گی. تو اس صورت میں اس کے اوپر منی نکلنے کی صورت میں اس کے اوپر غسل نہیں ہے. اسی طرح ایک صورت اور بھی ہے کہ ایک عورت نہا لیتی ہے غسل سے فارغ ہونے کے بعد، اگر وہ دیکھے گی کہ اس طرح اس کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ بعد میں نکلی ہے منی یا نکل رہی ہے، تو بھی کیا وہ غسل کرے گی یا نہیں کرے گی؟ جی کرے گی وہ وصول. نہیں دیکھیے، ان کے لیے بھی سوال وہی ہے. یعنی وہ نہا لیے، یعنی جی خاتون جی اگر نہا لے، اب جس طرح مرد نہا لیا بعد میں نکلی، اور یہ خاص طور پر اس کی بات کر رہا ہوں میں جو مرد کی ہے، بعد میں نکلے، سمجھ گئے؟ یہ جی 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 مرد ہی کا پانی جو بعد میں نکلے، مرد جب نہایا اور بعد میں اس کا پانی نکلا اس کے ہی حصے سے، تو اس کے اوپر کہا گیا کہ ابھی اس کے اوپر غسل نہیں ہے. اور جب اسی طرح عورت کے اوپر بھی نہانا اس وجہ سے فرض ہے کہ جماع ہوا، اب جماع ہونے کے بعد جی. وہ نہا لی، اب یہ مرد ہی کا پانی بعد میں وہ نکلا، تو کیا آپ اس کو کہیں گے کہ نہیں دوبارہ غسل کرو؟ پتہ نہیں شیخ. اس کے اوپر بھی غسل نہیں ہوگا. اس کو جو اچھا غسل اچھا. ہوا ہے وہ آگے آ رہی ہے بحث، شاید علاج کی وجہ سے ہوا. یعنی مرد سے اس کا لقاء ہوا اور اس نے علاج کیا، اس وجہ سے اس کے اوپر غسل واجب ہوا تھا. اب اس کی وجہ سے اس کی طہارت کے لیے اس نے غسل کر لیا. اب یہ جو نکلی، یہ خاص طور پر جو مرد کا پانی جو نکلا، یہ تو اب اس کے لیے اس نے غسل کر لیا اس علاج کی وجہ سے، تو اس کو بھی غسل کرنا نہیں پڑے گا اگر ایسی بات کبھی ہو جائے تب. جی شیخ. جی ہاں جی. بات واضح ہوئی مشائخ؟ آواز نہیں آ رہی آپ تھی کی آپ. آواز رک گئی تھی سر. اچھا ٹھیک ہے، میں شاید تھوڑا سا دور ہو گیا تھا. اچھا، تو جی جی. جس طرح مرد کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح عورت کو بھی غسل کی ضرورت نہیں ہے جب وہ مرد کا پانی بعد میں نکل آئے. چلیے اس کے بعد دوسری غسل کو واجب کرنے والی چیزوں میں دوسری چیز یہاں پر بیان کر رہے ہیں، خروجه من مخرجه ولو دما ويشترط ان يكون بلذة. خروجه کی ضمیر منی ہی کی طرف، منی اپنے جگہ سے نکلے، اپنے مخرج سے، ولو دمن، اگر وہ خون سے مل کر آئے، خون مکس ہو کر اس میں آئے، وَيُشْتَرَطُ أَن يَكُونَ بِلَذَّةٍ، اب لذت کے ساتھ اگر منی نکلتی ہے تو پھر اس صورت میں بھی غسل واجب ہوگا. گرچہ کہ منی میں لذت کے ساتھ خون نکل رہا ہے، اور بیماری کی وجہ سے کسی انسان کو ایسا ہو سکتا ہے کہ منی کے وقت میں خون نکل آئے لذت کے ساتھ، وہ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں
اس کے اندر التہاب، ایک سوجن وجن آ جائے وہاں اندر کے راستوں میں، تو اس صورت میں یہ امکان ہے، اس وجہ سے خون بھی نکل آ سکتا ہے۔ تو اگر خون بھی نکل آئے منی کی جگہ لذت کے ساتھ شہوت سے، تو ایسی صورت میں اس کو بھی موجبات غسل میں شمار کریں گے۔ یہی عام مسلک ہے۔ اب کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت علی سے، اذا فضخت الماء فاغتسل، کہ اگر اچھل کر آئے پانی تو اس صورت میں آپ غسل کرو۔ تو اگر اس کے بغیر ہی آ جائے، بیماری کی وجہ سے نکل آئے، تو یہ موجبات غسل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جیسے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان سے کہا کہ یہ لذت کے ساتھ آنا ضروری ہے، اس کو شہوت اور لذت کا اس کو احساس ہونا چاہیے۔ اچھا، لیکن اگر ایسا ہے، دیکھیے مزید اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ الفضخ کس کو کہتے ہیں؟ خروجہ علی وجہ الشدہ، ایک دم اچھال کے ساتھ آنا، اس کو کہتے ہیں الفضخ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ اس کے اندر اچھال کی کیفیت سے وہ آئے تو ہی اس کے اوپر وہ غسل واجب ہوتا ہے۔ ما لم یکن نائما ونحوہ فلا یشترط ذلك لقوله صلی اللہ علیہ وسلم لما سئل هل على المرأة غسل اذا احتلمت۔ اگر کوئی آدمی سویا ہے، اس کو نیند میں کچھ خواب دیکھنے کی وجہ سے اس کو احتلام ہو گیا، صبح اٹھ کے دیکھتا ہے پانی ہے، منی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر غسل واجب ہوگا۔ اب وہ جب نیند میں تھا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ فضخ کے ساتھ آیا، یعنی وہ اچھال کی کیفیت سے آیا، اس کو لذت کا احساس ہوا نہیں ہوا، یہاں کوئی اعتبار ہوگا کیا؟ جی نہیں۔ تو سونے والا سو کر اٹھنے پر اگر وہ احتلام پاتا ہے، منی دیکھتا ہے، تو اس صورت میں اس کو غسل کرنا ضروری ہو جائے گا، وہ چاہے خواب اس کو یاد رہے نہ رہے، وہ لذت کا احساس ہوا نہیں ہوا، یہ کچھ نہیں۔ جب وہ دیکھ رہا ہے کہ منی ہے تو اس صورت میں اس کو جا کے غسل کر لینا چاہیے۔ یہ اسی لیے شرط لگائے ما لم یکن نائما، اگر بیداری کی حالت میں ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ حکم نہیں ہے کہ کسی کو بیماری کی وجہ سے اچانک وہ نکل آتی ہے منی، تو اس صورت میں اب ان کے کہنے کے مطابق کہ وہ دفق سے نہیں ہوا، حدیث میں چونکہ فضخت الماء کہا گیا، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہوگا۔ یہ بات اس حدیث کی روشنی میں یہ کہہ رہے ہیں، ما لم یکن نائما، اگر سویا ہو، اس کا احساس اس کو نہیں ہوگا، تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جب پانی دیکھا تو اس کو غسل کرنا چاہیے۔ وہ اسی حدیث سے مسئلہ ماخوذ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورت اگر خواب دیکھتی ہے پھر صبح میں وہ اٹھتی ہے تو کیا نہائے گی کہ نہیں نہائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صرف خواب دیکھے، پانی نہ دیکھے تو پھر اس کے اوپر نہانا ہے یا نہیں ہے؟ جی نہیں ہے شیخ۔ جی، پانی صرف کیا شیخ اور کچھ جواب دے رہے تھے؟ نہیں سنائی دیا مجھے، بولیے۔ اگر پانی نہیں دیکھے تو غسل بھی نہیں ہے شیخ۔ بالکل، تو صرف خواب دیکھنے سے غسل نہیں ہوگا، صرف خواب دیکھنے سے غسل نہیں ہوگا، بلکہ پانی دیکھے تو ہی اس کے اوپر غسل واجب ہوگا۔ اس کے بعد تیسری چیز ذکر ہو رہی ہے، یہ تیسری پڑھ کے ہم لوگ ختم کر لیتے ہیں۔ تغیب الحشفۃ كلها او قدرها من مقطوعها بلا حائل في فرج لقوله صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس بين شعبه الاربع ومس الختان الختان وجب الغسل، کہ حشفہ یعنی جو سامنے کا حصہ، آدمی کے عضو کا سامنے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ پورے کا پورا یا اس کے برابر، اگر وہ مختون نہیں ہے، اس کا خطرہ نہیں ہوا کسی وجہ سے، اس کے باوجود اتنا حصہ اگر چلا گیا، غائب ہو گیا، تو پھر اس کو نہانا پڑے گا، گویا کہ اس نے جماع کر لیا۔ لقولی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق
اذا جلس بین شعبہ الاربع کہ اگر آدمی چار زانو ہو کر بیٹھتا ہے اور ختنے کی جگہ کو ختنے کی جگہ لگ جاتی ہے تو پھر اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف مس کا اس میں ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پر غسل کے واجب ہونے کے لیے صرف مس ختان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضروری قرار دیا کہ آپ اگر وہ انسان جماع کرے اور اس میں اتنا حصہ بھی غائب ہو جائے تو اس کو غسل کرنا چاہیے۔ یہ یہاں پر دیکھیے ایک چیز اور انہوں نے ذکر کی ہے، اگرچہ کہ یہ چیز غلط ہو جاتی ہے، کوئی انسان غلط کام کیا وَلَوْ دُبُرًا، حالانکہ حدیث میں منع ہے، یہ ساری چیزیں حدیث میں سختی کے ساتھ لعنت کا باعث بتلائی گئی ہیں، اللہ کے غضب کا سبب بتلائی گئی ہیں کہ انسان پیچھے کے راستے کو استعمال نہ کرے، لیکن اگر کوئی کر دیا تو پھر اس پر غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ غسل واجب ہوگا، کیونکہ یہ بھی اصل فرج ہے، کیونکہ فرج تو لغوی اعتبار سے اس کو کہتے ہیں جو تھوڑی سی خالی جگہ ہو، اس اعتبار سے یہ بھی فرج ہے۔ اگر وہ اس راستے کو بھی وہ اگر کوئی غلطی کرے، استعمال کرے، تو پھر اس صورت میں بھی اس کے اوپر بھی غسل واجب ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر یہ فقہی مسئلے کے طور پہ ذکر کر دیتے ہیں، ورنہ یہ ساری چیزیں عموماً ہوں نہ ہوں اس سے فقہا کو بحث نہیں ہوتی ہے زیادہ۔ لمیت او بہیمت او طیر، خواہ اس طرح میت کے ساتھ بھی ہو جائے یا کسی چوپائے کے ساتھ یا پرندے کے ساتھ ہو جائے تو بھی، کیونکہ لفظ اس میں جو آیا ہے اس بنیاد پر یہاں پر حکم لگایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا۔ لیکن لا يجب الغسل الا على ابن 10 وبنت 9، یہاں پر امام احمد کی ایک وضاحت ہے کہ یہ 10 سالہ لڑکا 9 سالہ لڑکی یہاں تک ہو تو ہی اس کے اوپر غسل واجب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمیز ان کے لیے شرط ہے صحت طہارت کے لیے، اور عموماً ایسی عمر کے بعد ہی شادی وادی ہوتی ہے، تو اس عمر کے مرحلے گزر جانے کے بعد ہی انسان کی شادی ہوتی ہے اور اس کو ضرورت پڑتی ہے، اس اعتبار سے انہوں نے کہا۔ ورنہ ومعنى الوجوب في حق من لم يبلغ، اور اسی طرح اگر کوئی نابالغ ہے وہ یہ سب کام نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ہو گیا تو بھی اس کے اوپر غسل واجب ہوگا۔ اب انہوں نے جو بات کہی ان الغسل شرط لصحت صلاته وطوافه وقراءته، یہ جو یہاں پر یہ شارح کی بات، یہ بن ضویان کی یہ بات ہے کہ انہوں نے جو تحدید کی ہے ابن 10 یا بنت 9 کی، 10 سالہ لڑکا 9 سالہ لڑکی کی، وہ اس وجہ سے کہ عموماً صحت طہارت کے لیے یہ جو شرائط ذکر کیے جاتے ہیں اس میں تمیز ایک شرط ذکر کی گئی ہے، اس بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں، شارح کی طرف سے یہ بات ہے۔ بہرکیف چاہے بالغ ہو چاہے نابالغ ہو، دونوں ہی صورتوں میں اگر یہ ہو جائے تغیب الحشفہ ہو جائے تو ایسی صورت میں غسل کرنا ہوگا۔ تو یہ آج موجبات غسل میں 3 چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس باب کو آئندہ حلقے میں مکمل کرتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔